بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، سبق نمبر 228 میں کتاب السیر کا ایک دوسرا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اس کو سمجھ لیں کہ اس میں کچھ ابحاث ہیں۔ پہلی بحث تو ہو چکی ہے جہاد کے احکامات سے متعلق، دوسری بحث ہوگی کہ فتح کے بعد کے احکامات۔ اگر مجاہدین کا لشکر یا حاکم وقت جب کسی لشکر کو لے کر کسی جگہ پہ چڑھائی کر لے تو فتح کر لے اس کو، تو فتح کرنے کے بعد کے کیا احکامات ہوں گے تو ان کو آج ہم پڑھیں گے۔ مثلا فتح کرنے کے بعد یا کبھی تو فتح ہوگا بغیر لڑائی کے، وہ ہتھیار ڈال دیں گے اور حاکم وقت اپنے مجاہدین کے ساتھ اس جگہ کے اندر انٹر ہو جائے گا، اس قلعے کو، اس جگہ کو، اس شہر کو فتح کر لے گا۔ تو وہاں پہ اس زمین کا کیا حکم ہوگا، اس زمین کے اوپر رہنے والوں کا کیا حکم ہوگا، یا قیدیوں کا کیا حکم ہوگا۔ اگر لڑائی کے بعد فتح ہوا ہے تو لڑائی سے پہلے فتح ہوگا یا لڑائی کے بعد فتح ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر مال غنیمت وغیرہ بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پھر مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی ہوگا۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے تو وہ یہ ہے کہ فتح کے بعد پھر حاکم وقت کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اس نے وہاں پہ پوری کرنی ہوتی ہیں، تو ان کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ سبق ہمارا آج یہاں سے ہے، بحث ثانی ہے کہ وَإِذَا فَتَحَ الْإِمَامُ بَلَدًا عَنْوَةً۔ یہ پہلی صورت یہ بتا دی کہ بادشاہ کسی ملک کے اندر کسی شہر کو عنوتاً فتح کر لے۔ عنوتاً کا معنی غلبہ پا کر بغیر کسی لڑائی کے وہ فتح کر لے۔ قہراً نیچے لکھا ہوا ہے، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ انشاء قسمها بین الغانمین، چاہے تو مجاہدین کے درمیان، غانمین یعنی غنیمت لینے والے، غنیمت کے حقدار یعنی مجاہدین کے درمیان تقسیم کر لے، کیونکہ اب تو اس کو اختیار ہے نا۔ وَإِنْشَاءَ أَقَرَّ أَهْلَهَا عَلَيْهَا، اور اگر چاہے تو اس کے اہل والوں کو اس کے اوپر برقرار رکھے۔ وَوَضَعَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، اور ان کے اوپر ٹیکس لاگو کر دے کہ ٹھیک ہے جگہ ہماری ہے، تم رہو، اور تم نے جو ہے یہاں پہ رہتے ہوئے ذمہ بن کر رہنا ہے، اور جگہ ہماری ہے، تم نے یہاں رہنا ہے، لہذا ٹیکس دے کر تم رہو گے جب تک کہ تم اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ دو اختیار بھی اس کو ہیں، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَرَاضِيهِمُ الْخَرَاجَ، اور ان کے زمینوں کے اوپر خراج یعنی ٹیکس وہ لاگو کر دے گا۔ مسلمانوں کی زمین جو ہوتی ہے اس کے اوپر عشر ہوتا ہے، مسلمان اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو کفار کی زمین ہوتی ہے اس سے خراج ہوتا ہے۔ خراج کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے کہ زمین کے اوپر کتنا خراج ہوگا، یعنی زکوٰۃ کا دگنا ہوتا ہے، اور پھر وہ کفار کو دیکھ کر اس حساب سے بھی حاکم وقت اپنے سوابدید پر بھی لگا سکتا ہے۔ وَهُوَ فِي الْأُسَارَى بِالْخِيَارِ، قیدیوں سے متعلق جو حکم ہوگا وہ یہ ہے کہ قیدیوں کے بارے میں حاکم وقت کو اختیار ہے کہ انشاء قتلہم، چاہے تو ان کو قتل کر دے، وانشاء استرقہم، چاہے تو ان کو اسی طریقے سے غلام بنا کر رکھے، وانشاء ترکہم احرارا، اور چاہے تو ان کو اس طریقے سے کھلا آزاد چھوڑ دے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ دارالحرب کی طرف چلے جائیں۔ ذمۃً للمسلمین، مسلمانوں کے لیے ذمی بنا کر ان کو رکھیں گے، یعنی کہ مسلمانوں کے ہاتھ تلے ہی ان کو رکھنا ہے، ادھر ہی پھریں، آزاد ہی ہوں، لیکن یہ کہ دارالحرب جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی وہ کام حاکم وقت نہیں کرے گا کہ جس سے سلطنت کو یا جس سے دارالاسلام کو خطرہ ہو، لہٰذا اگر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا دارالحرب کی طرف تو پھر تو اس سے وہ لوگ جا کر دوبارہ طاقت پکڑیں گے، اس لیے ادھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَرُدَّهُمْ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، دارالحرب کی طرف لوٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الْعُودَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَمَعَهُ مَوَاشٍ، یعنی یہاں سے یہ حکم ہے کہ فتح کے بعد دارالاسلام کی طرف جب حاکم وقت اپنے لشکر کے ساتھ لوٹے گا تو اس کے پاس اگر وہاں دارالحرب میں کچھ ایسی چیزیں ہاتھ لگی ہیں کہ جو وہاں سے ایسے نہیں آ سکتی، یعنی حاکم وقت کے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں ہے کہ ان کو وہاں سے لا سکے، کفار کا اتنا بڑا مال ان کے پاس آ گیا ہے، جو لا سکتے ہیں وہ تو لائیں گے، جو نہیں لا سکتے تو وہ ان کا پھر کیا کریں گے۔
فرماتے ہیں کہ فلم یقدر علی نقلها الی دار الاسلام، یعنی وہ دارالاسلام کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، ومعہ مواشن، اس کے ساتھ کوئی مال مویشی بھی کفار کا ہاتھ لگا ہے، تو اب مال مویشی کو تو ساتھ اٹھا کر نہیں لا سکتے، یا وہ اتنا بھینسیں وغیرہ یا اتنا کچھ بڑا مال ہے کہ وہ اتنا پیدل چل بھی نہیں سکتا، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ فلم یقدر علی نقلها الی دار الاسلام، دارالاسلام کی طرف اس کو منتقل کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا، ذبحها وحرقها، یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی طاقت کو توڑنا ہے، ان کی شان و شوقت کو توڑنا ہے، تو اس میں اگر جانور وہیں پہ چھوڑ کر زندہ چھوڑ کر آئیں گے تو پھر تو وہ طاقت پکڑیں گے، اس کا گوشت استعمال کریں گے، پھر وہ وہاں پہ رہنے لگ جائیں گے، اس لیے جانوروں کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، زندہ لے بھی نہیں آ سکتے دارالاسلام کی طرف، کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرنا ایک حاجت کے تحت جائز تو ہے نا، کہ ان کو ذبح کر کے ہم کھا سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ ایک بہت بڑی حاجت ہے کہ ہم نے کفار کی شان و شوکت کو توڑنا ہے، لہذا اس نیت سے، اس ارادے سے ہم جانوروں کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اب آگے ذبح کرنے کے بعد ہم نے ان کے گوشت کو اگر وہاں چھوڑیں تو ان کی گوشت سے، ان کی کھالوں سے پھر کفار فائدہ اٹھائیں گے، تو ہم نے تو ان کو فائدہ اٹھانے دینا نہیں ہے نا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ، یہ قرآن مجید میں ہے کہ ان کی درختوں کو، ان کی کھیتیوں کو، ان کی ہر چیز کو نقصان پہنچانا ہے تاکہ ان کی شان و شوکت، طاقت اور قوت ٹوٹے اور وہ دارالاسلام کی طرف آ جائیں مسلمان ہو کر، تو لہذا ذبح تو کریں گے شرعی طریقے سے، لیکن اس کے بعد پھر ان کو جلائیں گے، ٹھیک ہے، جلانا ہے ان کو تاکہ وہ اس گوشت سے کفار بعد میں فائدہ نہ اٹھا سکے۔ شروع میں زندے کو نہیں جلانا، چونکہ زندے کو جلانا تو عذاب ہے، اور اللہ جو ہے وہی آگ کا عذاب دے سکتا ہے، کسی بندے کو اجازت نہیں ہے، اور اس طریقے سے بھی نہیں کر سکتا کہ ان کی ٹانگیں کاٹ کر چھوڑ دیا جائے اور پھر وہ اس طریقے سے وہ بیچارے تکلیف میں ہوں، تو جانوروں کی کوئی غلطی تو نہیں ہے کہ ان کو تکلیف دی جائے، شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، اس کے بعد جلا دیا جائے، ذبحها وحرقها، ذبح کرے گا اور پھر اس کے بعد ان کو جلا دے گا تاکہ ان کو تکلیف اس کے بعد بھی نہ ہو جلانی، لہذا پہلے ذبح کیا جائے گا۔ ولا یعقرها، ان کی جو آگے جو ٹانگیں ہیں وہ نہیں کاٹے گا، ولا یترکها، اور ٹانگیں کاٹ کر اس طریقے سے نہیں چھوڑے گا، اور دوسرا ولا یترکها کا معنی کہ بغیر ٹانگیں کاٹے یا بغیر ذبح کیے یا بغیر جلائے پھر بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ کر آئے گا۔ اچھا، ولا یقسم غنیمۃ فی دار الحرب، یہ ایک اصول آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کو دار الحرب میں تقسیم نہیں کرے گا، ولا یقسم غنیمۃ فی دار الحرب حتی یخرجہ الی دار الاسلام، دار الاسلام کی طرف منتقل کر کے پھر مال غنیمت کو دار الاسلام میں تقسیم کریں گے، دار الحرب میں اگر کریں گے تو ہر مجاہد اپنے اپنے حصے کی حفاظت کرنے لگ جائے گا، تو وہ پھر مال کے پیچھے پڑ جائے گا، وہ پھر اللہ کے راستے میں جو جہاد کی اہمیت ہے اس کے دل سے کم ہو جائے گی، یا یہ ہے کہ وہ مجبوراً آگے جہاد میں جا نہیں سکے گا، وہ اپنے مال کی حفاظت میں لگ جائے گا، اس لیے اس اصول کے تحت وہاں پہ مال غنیمت، دوسرا ہے کہ اگر مال غنیمت کو وہاں پہ تقسیم کریں تو کفار کے چونکہ جگہ پہ ہیں تو وہاں پہ کفار دوبارہ غلبہ پا کر لے سکتے ہیں، اس لیے وہاں پہ تقسیم نہیں کیا جائے گا، یہ ایک اصول بن گیا ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ جب تک وہاں پہ ہے دارالحرب کے اندر ہے مال غنیمت، اس وقت تک کسی کا اس میں حصہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر بہت سارے اصول مسائل متفرع ہوں گے، انشاءاللہ ابھی ان قریب آ رہے ہیں۔ والردء والمقاتل فی العسکر سواء، یہاں سے یہ عنوان ہے اس سبق کا کہ کس کس کو مال غنیمت ملے گا، ظاہر ہے کہ لشکر کے اندر بعض وہ لوگ بھی ہیں جو ساتھ صرف اپنی تجارت وغیرہ کرنے کے لیے گئے ہیں تاکہ لشکروں کے اندر کچھ چیزیں اپنی فروخت کرے گا، اور کچھ اس نیت سے بھی گئے ہیں کہ زخمیوں کو پانی وغیرہ پلائے گا، اور کچھ اس طریقے سے گئے تھے مجاہدین کا ایک لشکر کہ جو کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم مدد کریں گے، لیکن مدد کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن وہ پیچھے بالکل تیار رہے کہ کسی وقت بھی اگلا لشکر اگر تھک ہار کر واپس آئے تو ہم چلے جائیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ یہاں سے قتال کی نیت سے تو گئے لیکن وہاں جا کر وہ فوراً ہی بیمار ہو گئے، اور چھوٹے بچے بھی ساتھ جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، مجنون بھی جاتے ہیں، غلام بھی جاتے ہیں، تو ان میں سے اب غنیمت کن کو ملے گی، مال غنیمت کا کیا اصول ہے، کون حقدار ہوگا؟ تو یاد رکھیں مال غنیمت کے لیے اصول یہ ہے کہ جو دارالحرب کے اندر انٹر ہوا تھا قتال کی نیت سے، جہاد کی نیت سے، اس کو ملے گی، اور وہ خود جہاد کی اہلیت بھی رکھتا ہو، یہ دو شرطیں، لہٰذا بچہ، عورت،
مجنون، غلام، یہ چونکہ جہاد کی اہلیت نہیں رکھتے، انٹر تو ہوئے ہوں گے نیت سے، لیکن یہ جہاد کرنے کی، قتال کی اہلیت ان کے اندر نہیں ہے، لہٰذا ان کو مال غنیمت بھی نہیں ملے گا۔ دوسری طرف جو تجارت کی نیت سے گیا ہے وہ بھی جہاد کی نیت سے گیا ہی نہیں ہے، اس کو بھی نہیں ملے گا۔ تو اس طریقے سے کر کے آپ اس پورے جو سبق ہے اس کو آپ انشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ والرد والمقاتل فی العسکر سواء، رد مددگار، مدد کرنے والا، والمقاتل اور آگے بالمباشرت قتال کرنے والا، یہ لشکر کے اندر سارے برابر ہیں، ان کا حکم ایک ہی ہے، لہٰذا ان سب کو غنیمت ملے گی۔ وَإِذَا لَحِقَهُمُ الْمَدَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ أَن يُخْرِجُوا الْغَنِيمَةَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ۔ اب وہی پچھلے اس قاعدے کے اوپر سارے مسائل متفرع ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی مدد پہنچی تھی دارالحرب میں، یعنی پیچھے سے ایک اور تازہ دم لشکر یا دستہ وہ پہنچا تھا مجاہدین کو دارالحرب کے اندر، اس سے پہلے کہ انہوں نے غنیمت کو نکال دیا ہو دارالاسلام کی طرف، یعنی دارالاسلام کی طرف ابھی تک غنیمت کو لایا نہیں ہے، ادھر ہی پڑی ہوئی ہے۔ تو ابھی ہم نے کہا کہ جب تک ادھر پڑی ہوئی ہے تو اس وقت تک کسی کا اس میں حصہ نہیں ہے، تقسیم نہیں کی جائے گی۔ اس دوران اگر پیچھے سے ایک اور تازہ دم دستہ مدد کے لیے پہنچا تھا نا، تو وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ فرمایا کہ شارکوہم فیہا، وہ پچھلا دستہ بھی غنیمت میں، اس غنیمت میں پہلے والے مجاہدین کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ اصول سمجھ میں آ گیا؟ ولا حق لأہل سوق العسکری فی الغنیمت الا یقاتلوا، کہتے ہیں کہ لشکر کے اندر اہل سوق یعنی بازار والے، تجارت والے لوگ جو ساتھ گئے ہوئے ہیں، ان کا غنیمت میں حصہ نہیں ہے، اللہ یہ کہ وہ قتال کریں، کیونکہ ہم نے ابھی اصول بنایا ہے کہ جو قتال کی نیت سے سرحد پار کر کے دارالحرم میں جائے گا اور وہاں پہ وہ اس کا اہل بھی ہو، جہاد کا، قتال کا اہل بھی ہو، لہٰذا بازار جو وہاں پہ جا کر لگاتے ہیں وہ غنیمت میں حصہ نہیں پا سکتے۔ یہاں تک یہ بات بھی مکمل ہو گئی۔ آگے یہ ہے کہ امان دینا، مسلمانوں میں سے کوئی اگر امان دے دے کافر کو تو اس کے امان کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس امان دیے ہوئے مستأمن کو کچھ بھی نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے اپنے جو سابقہ شوہر تھا اس کو امان دی تھی، اس طریقے سے ام ہانی نے اپنے جو ہے وہ 2 رشتہ داروں کو امان دی تھی، تو اس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کا پھر کے اوپر ذمہ داری تھی کہ وہ ذمی کے طور پر، ایک اقلیت کے طور پر اس مستأمن کا خیال رکھتے تھے۔ لہٰذا فرمایا کہ وَإِذَا أَمَّنَ رَجُلٌ حُرٌّ، آزاد آدمی اگر کسی کو امان دے دے، او امرأۃ حرۃ، یا آزاد عورت مسلمان اگر امان دے دے، تو اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے اور آزاد ہونا ضروری ہے جو امان دے، کیونکہ امان دینے والا ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ اس سے اگلا کافر ڈرے اور پھر اس کے بعد اپنی جان کی امان اس سے طلب کرے۔ اگر ڈرتا ہی نہیں ہے اس مسلمان سے، یا اس مسلمان کے اندر اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی ڈرے، تو پھر اس سے امان لینے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے آزاد عورت اور آزاد مرد ہونا چاہیے کہ جب کافر اس کے سامنے آ کر وہ گھٹنے ٹیک دے، ہتھیار ڈال دے اور امان طلب کرے تو پھر اس کو امان دے، تو اس کو کہتے ہیں کافرن، کافر کو امان دے دیں، او جماعتاً، یا ایک پوری جماعت کافروں کی اس کو امان دے دیں، او اہل حصن، یا کسی قلعے والوں کو، او مدینتاً، یا شہر والوں کو امان دے دیں، صح امانہم، تو ان کی یہ امان دینا درست ہے، چونکہ خود امان دینے والے کے اندر یہ اتھارٹی ہے کہ اس سے لوگ ڈر کر اس سے امان لے سکتے ہیں۔ وَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَتْلُهُمْ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ، تو جائز نہیں ہے مسلمانوں میں سے کسی ایک کے لیے ان امن لیے ہوئے کفار کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس امان کا خیال رکھے۔ ہاں الا ان یکون فی ذلک مفسدۃ، الا یہ کہ اگر اس میں کوئی فساد ہو یا کوئی ایسے بندے نے امان طلب کر لی ہے کہ جو فسادی قسم کا ہو، تو حاکم وقت اس کو دیکھ لے، اگر حاکم وقت چاہے تو اس امان کو توڑ بھی سکتا ہے، حاکم وقت توڑ سکتا ہے، کوئی اور مسلمان نہیں توڑ سکتا۔ فینبذ الیہم الامام، تو امام اس عہد کو، یہ جو وعدہ کیا ہے کسی کافر نے کسی کے ہاتھ پر امان لیا ہے، اس کو واپس توڑ دے، ان کی طرف پھینک دے، اور اس کے بعد پھر کہے کہ نہیں، یہ امان ہم نہیں قبول کریں گے۔
لہٰذا آپ دیکھیں ولا یجوز امان ذمی ولا اسیر ولا تاجر یدخل علیہم، ذمی خود غیر مسلم ہے، وہ آگے اپنے کسی غیر مسلم کو امان دے رہے تو ہمارے پاس رہا ہے، لیکن وہاں پہ جو کافر آیا تو وہ چونکہ ان کا اپنا ساتھی ہے تو اس سے وہ کیسے ڈر کے امان لیں گے، لہٰذا اس کا امان لینا، اس نے اگر کسی کو امان دے دیا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ولا اسیر، مسلمان ہے لیکن قیدی ہے ان کے ہاں، تو قیدی سے وہ کس طرح ڈریں گے، وہ ان کے خود اپنے ہاتھ میں ہے، تو وہ قیدی سے امان کیسے طلب کریں گے، ظاہر ہے کہ وہ خود ان کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے ان سے امان لینے کا کفار کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ولا تاجر، مسلمان تاجر ہے اس سے بھی امان اگر وہ لیتے ہیں تو اس امان کی بھی مسلمانوں نے حفاظت نہیں کرنی، کیونکہ وہ مسلمان تو ان کے ساتھ ویسے بھی گھل مل گیا ہے، تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس مین ہے، اس نے تو جھگڑا کرنا نہیں، نہ اس سے کوئی ڈرتا ہے۔ ڈرنے والے تو ہوتے ہیں وہ لڑاکا جنگجو ہوتے ہیں، ان سے امان طلب کی جاتی ہے، ان سے کیسے کریں۔ ولا يجوز امان العبد عبد المحجور علیہ عند ابی حنیفہ، یعنی کہ غلام ہے جس کے اوپر پابندی لگائی آقا نے کہ کوئی بزنس نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، وہ اگر کسی کو امان دیتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنی نفس کا اہل نہیں ہے، وہ خود کسی اور کی ماتحت ہے، تو وہ کسی کو امان دے کر اپنے ماتحت کیسے کر سکتا ہے۔ الا ان یأذن له مولاه فی القتال، اللہ یہ کہ مولا نے اس کو قتال کی اجازت دی ہو، تو اس صورت میں پھر وہ اگر کسی کو امان دیتا ہے تو پھر تو جو کہ ایک مجاہد کی حیثیت سے ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یصح امانہ، اس کے امان درست ہے، کیونکہ ایک فی نفس ہی اس کے اندر قتال کی بھی صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، تو لہٰذا اس کا امان بھی درست ہے۔ وَإِذَا غَلَبَ التُّرْكُ عَلَى الرُّومِ، وَإِذَا غَلَبَ التُّرْكُ عَلَى الرُّومِ کا یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ترکی والے وہ روم کے اوپر یعنی اٹلی والوں کے اوپر غالب آ جائیں تو پھر کیا حکم ہوگا، بلکہ یہاں پہ بتانا یہ مقصود ہے کہ کافروں کے اوپر غالب آ جائیں۔ اس زمانے میں ترکی کے اندر جو ظاہر ہے کفار رہتے تھے، اور ادھر سے روم بھی اس کے قریب ہے تو ادھر بھی کفار رہتے تھے، تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے اس حصے کو ڈال دیا ہے، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر کافر کے اوپر غلبہ پا کر ایک دوسرے کا مال چھین لیں تو وہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ اچھا ہمیں پھر ان کا یہ حکم بتانے کا کیا مقصد ہے، کیا ہماری اس بات کو وہ مان لیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے جی تم مالک ہوگے، تو وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہے مالک ہوگے۔ ہمیں کفار کے کاموں کے اندر دخل اندازی کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں پہ ہم اس کو لے کر آئیں؟ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جب کافروں کے اوپر غلبہ پا کر مال لے لیں گے اپنے پاس، تو وہ مال اگر ہم لے لیں، یعنی کافروں کے اوپر غلبہ پا کر ہم لے لیں، تو وہ مال ہمارے لیے غنیمت کے طور پر لینا جائز ہوگا۔ اس میں یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ ان کافروں نے چونکہ یہ مال دوسرے کافروں سے لیا ہے لہٰذا یہ غنیمت نہیں ہے، نہیں، بلکہ جب وہ دوسروں سے غلبہ پا کر لے لیں گے تو وہ ان کا ہو گیا۔ اب ہم جب مسلمان ان سے فتح کر کے لیں گے تو پھر غنیمت ہی ہوگا سارا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی اور کا تھا، یہ کسی اور کا تھا، یہ مطلب ہے یہاں پہ بتانے کا، ورنہ باقی کفار کے اوپر حکم لاگو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وَإِذَا غَلَبَ التُّرْكُ عَلَى الرُّومِ، ترک روم کے اوپر غالب آ جائے، یعنی کافر کے اوپر غالب آ جائے، یہ کوئی ترک اور روم کا مسئلہ نہیں ہے۔ فَسَبَوْهُمْ، انہوں نے قیدی بنا دیا رومیوں کو، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کو لے لیا، تو کہتے ہیں مَلَكُوهَا، وہ مالک ہو جائیں گے۔ لیکن وَإِنْ غَلَبْنَا عَلَى التُّرْكِ، لہٰذا اگر ہم کافروں کے اوپر غالب آ جائیں ترکیوں کے اوپر، حَلَّ لَنَا مَا نَجِدُ مِنْ ذَلِكَ، لہٰذا اس مال میں سے جو انہوں نے رومیوں سے لیا ہے اس میں سے جو کچھ ہم ان سے لیں گے پائیں گے اس میں سے وہ ہمارے لیے حلال ہوگا، یہ مطلب تھا۔ وَإِذَا غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْوَالِنَا، اگر وہ ہمارے اموال پر غالب آ جاتے ہیں کفار، وَأَحْرَزُوهَا بِدَرَاهِمَ، کہتے ہیں کہ اس کو بدارہم یہاں پہ ہونا چاہیے، بدراہم نہیں ہے، وَأَحْرَزُوا بِدَارِهِمْ، یہاں پہ الف اس جگہ پر ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر کی طرف یعنی اپنے دارالحرب کی طرف لے کر چلے گئے، مَلَكُوهَا، تو وہ اس کے مالک ہو جائیں گے، یعنی جس طریقے سے ہم ان کے مالوں پر غالب ہو کر مالک ہو سکتے ہیں تو اس طریقے سے وہ ہمارے اموال پر بھی غالب ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پھر جا کر ہم میں سے اگر کوئی آدمی اپنی اس چیز کو پا لیتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا۔ لہٰذا اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے کہ اگر کسی سے کوئی مسلمان سے مال چھین کر وہ دارالحرب میں لے گئے، بعد میں وہ مسلمان نے اپنا وہی مال بعینی ہی وہاں پا لیا تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے لے کر چلے گئے تو فی الحال تو وہ مالک ہوگے، اس لیے اگر وہ کوئی مسلمان تاجر وہاں سے جا کر اسی مال کو بعینی لاتا ہے تو مسلمانوں میں سے جس کا وہ مال تھا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مفت میں دے دو کیونکہ یہ میرا مال لے کر گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان تاجر نے وہاں کفار سے خرید کر لایا ہے، کفار اس کے مالک ہو گئے تھے، ان سے خرید کر لایا، لہٰذا
اب جو اصل مالک ہے وہ اصل مالک مفت میں نہیں لے سکتا. یہ اس کا فائدہ ہے اس مسئلے کو یہاں لانے کا کہ وہ کفار ہمارے مال کے مالک ہو جائیں گے. فَإِن ظَهَرَ عَلَيْهَا، لہٰذا اگر اس کے اوپر غلبہ پا لیں، ظہارہ کا معنی یہاں پہ غلبہ پانے کا ہے کہ اگر اس کے اوپر غلبہ پا لیں، اسی بعینہ، اسی مال کے اوپر غلبہ پا لیں، کون؟ المسلمون، مسلمان. فوجدوها قبل القسمہ، تقسیم سے پہلے پہلے انہوں نے اس کو پا لیا، تقسیم سے پہلے پہلے پا لیا. وہی مسلمان جن کا تھا مال وہ جا کر اس کو پالیں اور تقسیم سے پہلے پہلے، تو یہ تو گویا کہ ایک طرح سے ان سے واپس لینے کی بات ہوئی، کوئی عقد تو ہوا نہیں ہے، غنیمت کے اندر مل گیا وہ مال، تو لہٰذا اس صورت میں بغیر کسی چیز کے مسلمانوں کو مل جائے گا. فَهِيَ لَهُمْ بِغَيْرِ شَيْءٍ، جس طریقے سے وہ بغیر کسی چیز کے لے کر گئے تھے ہمارا مال، اس طریقے سے اب وہ اصل مالکوں کی طرف وہ مال بغیر کسی چیز کے لوٹے گا، چونکہ غنیمت میں آ گیا اور تقسیم بھی نہیں ہوئی. غنیمت یاد رکھیں، غنیمت اگر تقسیم ہو چکی ہوتی تو پھر تو جس سے بھی لینا ہے پھر پیسوں کا لے گا، پھر فری بھی نہیں لے سکتا اصل مالک. لیکن یہاں پہ یہ کہ تقسیم سے پہلے پہلے جس کے ہاتھ اس کا اپنا مال لگ گیا وہ لے سکتا ہے. وَإِن وَجَدُوهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ، اگر وہ پائیں گے اصل مالک اپنے اس مال کو تقسیم غنیمت کے تقسیم کرنے کے بعد، أَخَذُوهَا، اس کو لے لیں گے، بالقیمتی، قیمت کے ساتھ، ان احبوا، اگر وہ چاہتے ہیں، اگر ان کو پسند ہے وہ مال اپنے والا تو پھر قیمت کے ساتھ لیں گے، فری میں نہیں لے سکتے. وَإِن دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ تَاجِرٌ، اگر مسلمان تاجر وہاں پہ داخل ہوا، فَاشْتَرَى ذَلِكَ، اس نے وہی والا مال خریدا، فَأَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، دار الاسلام کی طرف اس نے اس کو نکال دیا. فَمَالِكُهُ الْأَوَّلُ، تو اس مال کا اصلی مالک جس سے وہ کفار چھین کر گئے تھے لے کر، اس کو پھر اختیار ہے. إِن شاء أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ التَّاجِرُ، اس مال کو اگر لینا چاہتا ہے تو اس ثمن کے بدلے میں لے گا جس ثمن کے بدلے میں اس تاجر نے جا کر دارالحرب سے کفار سے خریدا ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ کفار مالک ہو گئے تھے، وہاں سے ایک باقاعدہ عقد کے تحت کا تاجر نے اس چیز کو لایا ہے یہاں پہ. وہ انشاء ترک، اور چاہے تو چھوڑ دے. ولا یملک علینا اہل الحرب بالغلبتی. اچھا یہاں پہ دیکھیں وہی حکم ہوگا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر احکامات متفرع ہوں گے کہ اہل حرب کفار اگر آگے غلبہ پانے کے پا گئے دارالاسلام کے اوپر، تو اس صورت میں اس غلبے کے ذریعے سے وہ مالک نہیں بنیں گے. کس چیز کے مالک نہیں بنیں گے؟ مدبرین، ہمارے مدبروں کے، یعنی ہمارے وہ غلام جو مدبر ہیں. وہ امہات یا اولادینہ، اور ہمارے امہات اولاد کے مالک نہیں بنیں گے. وہ مکاتبینہ، اور ہمارے مکاتبین کے نہیں بنیں گے. وہ احرارینہ، اور ہمارے احرار کے، یعنی احرارہ نہ ہونا چاہیے کہ ہمارے احرار کے مالک نہیں بنے. جب نہیں بنے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر لے کر چلیں گے ان سب کو، لیکن مالک نہیں ہوں گے. کیا مطلب؟ جب مالک نہیں ہوئے تو اب اگر کوئی آدمی اپنے مدبروں کو وہاں پہ کفار کے پاس پا لے، جس طریقے سے بھی وہ وہاں سے واپس آ جائیں تو فری میں اس اصل مالک کی طرف لوٹ جائیں گے، کیونکہ وہ ہیں ہی، ان کے اندر آزادی کی جہت آ چکی ہے مدبروں کے اندر، مکاتبوں کے اندر. جب کفار اس کے مالک ہی نہیں ہیں تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی کفار مالک نہیں ہیں تو پھر بھی وہ اصل مالک کی طرف بعد میں ملنے کی وجہ سے نہیں پہنچے گی. نہیں، وہ تو ہیں ہی آزاد ہیں، ان کو نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ کوئی ان کو مال غنیمت میں شامل کر سکتا ہے. وَنَمْلِكُ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ ذَلِكَ، لیکن ہم ان کے ان تمام چیزوں کے اوپر مالک ہو جائیں گے اگر ہم غلبہ پا لیں، ان کے مدبروں کے اوپر، ان کے مکاتبوں کے اوپر، ان کے غلاموں کے اوپر. کیونکہ ہمیں تو لڑائی کرنے والا جو بھی پکڑا جائے گا وہ ہمارے نزدیک غلام ہے ان کا. وَإِذَا أَبَقَ عَبْدُ الْمُسْلِمِ، مسلمانوں کا کوئی غلام بھاگ گیا، فَدَخَلَ إِلَيْهِمْ، ان کے پاس چلا گیا، داخل ہو گیا، فَأَخَذُوهُ، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، لَمْ يَمْلِكُوا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس کے مالک نہیں بنیں گے. مسلمانوں کا غلام ہے تو وہ اس کے مالک نہیں بنیں گے. سیبین فرماتے ہیں کہ وہ اس کے مالک بن جائیں گے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ مسلمان غلام کا غلام ہے اور وہ انسان ہے، تو جب وہ ایک دفعہ دارالحرب چلا گیا تو گویا کہ اپنے آقا کی جو غلامی تھی اس سے وہ نکل گیا. ٹھیک ہے، جب اس سے نکل گیا تو وہ آپ اپنا اختیار اپنے نفس کے اوپر اس کو خود اختیار ہو گیا. غلام کو اپنے نفس کے اوپر خود کنٹرول حاصل ہو گیا، خود اپنے نفس کی ولایت اس کو حاصل ہو گئی ہے. لہٰذا جب خود حاصل ہوگی تو وہ ایک آزاد آدمی کی طرح ہو گیا، لہٰذا اس کا کوئی مالک نہیں بن سکتا. صاحبین فرماتے کہ نہیں، وہ بھی تو ایک غلام کی طرح تھا، لہٰذا جب وہ گیا تو بس دوسروں کی ملکیت میں چلا گیا. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. وَإِن نِدَّ یا وَإِن نَدَّ،
ند یندو وہ ند الیہم بعیر، اونٹ بھاگ کر مسلمانوں کا اس چلا گیا، اب غلام نہیں ہے، اب اونٹ ہے، جانور ہے، فاخذو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، ملکو وہ اس کے مالک ہو جائیں گے، یہاں پہ مطلقاً مالک ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جانور ہے، یہ جب مالک کی ملکیت سے نکلے گا تو مالک اس کے مالک کی ملکیت سے نکلنے کے ساتھ وہ جانور اپنے اوپر کوئی ملکیت نہیں رکھ سکتا۔ اوپر تو غلام اپنے اوپر ایک ولایت رکھ رہا تھا، لہذا کسی کی ملکیت میں امام صاحب کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا، جبکہ یہاں پہ اونٹ اپنے اوپر نفس کے اوپر ولایت رکھنے کا اہل نہیں ہے، لہذا جب وہ کہیں جائے گا تو دوسرے کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ تو اس سبق کو یہیں پہ روک لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم یہاں سے آگے غنیمت کا تقسیم اور اس کے ساتھ جو ذیلی احکامات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔